یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ بَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلُّوا عَلَيْهِ۔ میرے عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ہے وہ لوگ جو اس طرح کی محافلوں کا انعقاد کرتے ہیں جہاں پر ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ذکر مصطفیٰ کے بغیر اس کائنات عالم کیا غرض ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ذکر مصطفیٰ نہیں کر رہے اور خالی ذکر اللہ پہ لگے ہوئے ہیں تو اللہ جل شانہ آپ کے ذکر کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تو صمد ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، پوری کائنات عالم کا مختار کل ہے وہ، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے وہ۔ ہر چیز کو دستے قدرت میں رکھنے کے باوجود بھی جو اس کو نہیں مانتا وہاں پر بھی بارش برساتا ہے۔ کہ بارش ہو رہی ہے آج، کیا یہ بارش مشرکین پہ نہیں برس رہی؟ وہاں پر بھی برس رہی ہے۔ یہود و نصارہ پر بھی یہ ابر رحمت برس رہا ہے۔ کائنات تو اس کی ملکیت میں ہے، اس کا انکار کرنے والوں پر بھی اللہ کی رحمت موجود ہے۔ تو کائنات اللہ نے بنائی کیوں پھر؟ کیا عبث بنا دی کائنات قدرت کہ جو مرضی ہے استعمال کرو، جس کا من چاہے وہ کرتے چلے جاؤ، اور جو چیز آپ کے استعمال میں آ رہی کرتے چلے جاؤ، اس کا کوئی جو ہے حساب کتاب نہیں؟ نہیں بابا، ایسی بات نہیں ہے۔ حساب کتاب لینے کے لیے مقبر صادق نے اپنے محبوب کو اس کائنات عالم میں بھیجا، اور اس محبوب کے آپ امتی ہیں۔ آپ پر کتنا بڑا احسان کر دیا اس نے، اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، اور بغیر کسی محنت کے آپ پر اس کا فضل ہوا۔ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی مولوی صاحب کو بلاؤ، شاہ صاحب کو بلاؤ، پیر صاحب کو بلاؤ، کسی ایک بزرگ کو بلاؤ تاکہ وہ اس کے کان میں اذان دے دے اور دوسرے کان میں اقامت پہنچا دے، مطلب اللہ کی کبریائی پہنچا دے تو محمد مصطفیٰ کی رسالت پہنچا دے۔ یہ آپ پر اللہ کا فضل ہے۔ آج ہندوؤں کو دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، زرتشتیوں کو دیکھ لیں، جتنے بھی مذاہب ان کو دیکھ لیں، ایسا پاکیزہ نظام کہیں پر نہیں ملے گا۔ اس پاکیزہ وجود نے آپ پر رحمت نازل کر دی۔
تو میرے بھائیوں، آج ہم اکٹھے ہیں، ربیع الاول گزر گیا، ربیع ثانی شروع ہو چکا ہے، 11ویں شریف منائی جا رہی ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو 11ویں والے کس کے غلام ہیں؟ 11ویں والے کس کے غلام ہیں؟ وہ کس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں؟ کن کی مدحتیں بیان کر رہے ہیں؟ وہ کیا اعلان تھا ان کا؟ 300 سال گزر گئے، 11ویں بابا کیا فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی الحسنی والحسینی خاندان کے چشم و چراغ، 300 سال کے بعد جب آپ آئے، تشریف لائے، اس ظلمت قدا کے اندر جہاں روحانیت نہیں تھی، جہاں مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، روحانیت کو سیراب کرنے کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب معراج پر سرکار تشریف لے کے جا رہے تھے تو وہاں پر براق پہ جب آپ سوار ہو رہے تھے تو ٹپائی کی ضرورت تھی، اس ٹپائی کی جگہ میرے کندھے پر سرکار نے اپنا پاؤں مبارک رکھا ہے، اور میرا پاؤں تمام مخلوقات عالم پر ہے۔ نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، 300 سال گزر گئے، عقل نہیں مان رہی، دلیل چاہیے ہمارے کو۔ آج بحث برائے بحث ہوتی ہے، پھر دوسری جگہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں بلاد اللہ الملکی تحت حکم نافذ فی کل حالی، کہ میری ملکیت ہے اس زمین پر، میرا امر چل رہا ہے اس زمین پر۔ کون فرما رہے ہیں؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ 11ویں منائی جا رہی نا، تو بھائی سمجھو اس چیز کو، یہ صرف میں تذکرہ کر رہا ہوں آپ کی ذہنوں کو کھولنے کے لیے کہ ہم سمجھیں اس دین اسلام کی حقانیت کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمیت کو، آپ کی شان کے معلیٰ کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو، اگر جب تک کہ ہم نہیں سمجھیں گے دین کی روشنی ہم پھیلا ہی نہیں سکتے۔ سمجھنا پڑے گا ہمارے کو بھئی، یہ دین اسلام حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آئے اس عربستان کی سرزمین پر، کیا آپ کی امت موجود تھی؟ کیا کسی قوم کے لیے آئے؟ کیا کسی نسل کے لیے آئے؟ کیا کسی خطے کے لیے آئے؟ کیا کسی علاقے کے لیے آئے؟ کیا خالی عربستان کے لیے آئے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ رب العالمین ہے، حضور رحمت العالمین بن کے پوری کائنات عالم کے لیے آپ آئے ہیں۔ پوری کائنات عالم کے لیے آپ آئے، بے شک بے شک۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، پوری کائنات عالم کے لیے۔ اس طرح یہ جو سورج مشرق سے نکلتا ہے، کیا اس کی کرنوں کو آپ کسی چیز میں قید کر سکتے ہیں؟ کیا اس روشنی کو پکڑ سکتے ہیں؟ کیا اس روشنی کے اس پورے خطے کو جو روشن کر رہی ہے، کیا اس جیسا سورج لا سکتے ہیں؟ آپ اس روشنی کو قید نہیں کر سکتے، اس جیسا سورج آپ نہیں لا سکتے۔ تو ایک سورج اگر یہ مادی ہے تو ایک سورج روحانی ہے، وہ سورج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، سوانح حیات آپ لکھتے ہیں نا اپنے مرشد کی، ہم نے اپنے مرشد کی سوانح حیات لکھی، کسی لیڈر کی سوانح حیات لکھی جاتی ہے، کسی محقق کی سوانح حیات لکھی جاتی ہے، وہ سوانح حیات اس کے پردہ فرمانے کے بعد لکھی جاتی ہے، اور آپ کے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ دیکھو، آپ کے آنے سے ہزاروں سال پہلے، آپ کے آنے سے ہزاروں سال پہلے، بلکہ کائنات عالم بننے سے پہلے آپ موجود تھے۔
कायनात नहीं बनी, कुन नहीं कहा गया, फयकून का अमल नहीं हुआ, सिलसिला नबुवत शुरू नहीं हुआ, खिलकत इंसान नहीं थी, ऐसे टाइम पर नूर था इस कायनात आलम में। सरकार फरमा रहे हैं अना मिन नूरिल्लाही व कुल्ल शैइन मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से, पूरी कायनात मेरे नूर से। अगर मेरी खिलकत ना होती, ना आदम होता, ना ईसा होते, ना फलक होता, ना सितारे होते, पूरी कायनात मोहम्मद मुस्तफा की मरहून मिन्नत है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, खाना इश्क मुस्तफा वो जिंदगी फजूल है। तो ये समझना है पहले मेरे भाइयों, आज जिक्र मुस्तफा हो रहा है, जिक्र रसूल खुदा हो रहा है, महबूब खुदा का जिक्र हो रहा है। तो पहले हम तो पहचाने भाई आका करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अत्थर है क्या, क्यों कायनात बनाई गई, क्यों ये रंगबू, ये कायनात आलम की खुशबुएं, ये चरिंदो परिंद, ये पूरी कायनात आफाकी निजाम, ये पूरा आपका ये निजाम क्यों बनाया गया? ये बनाया गया तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हर पत्ते, हर बूटे, हर शजर से पूछो, एक ही निदा देगा, वो निदा देगा कि हम गुलाम है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम। नारे रिसालत, सरकार की आमद, अंठार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, नारे तो हर एक गवाही देगा। मौजज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर सुनना चाहते हो तो कल्ब में वो जोश भी पैदा करो। दिल से समझ में नहीं आएगा, इस दिल को कल्ब बनाओ तो फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत समझ में आएगी। खातिमुन नबीन ऐसे नहीं है कि खाली हम कह दे खातिमुन नबीन की जान भी फिदा, कायनात गवाही दे रही है इसकी। क्या किसी ने कभी दरख्त में फल आने के बाद कोई दूसरी चीज देखी है? जब दरख्त पे फल लग गया आप किसी और चीज का इंतजार करते हैं, आप उसके पकने का इंतजार करते हैं। और फल जो होता है वो पूरा का पूरा दरख्त होता है, अव्वल भी वो, आखिर भी वो, जाहिर भी वो तो बातिल भी वो। आप तो दरख्त को मान रहे हैं, और मेरे सरकार को जब मैं कहता हूं कि वो हयातुन नबी ने, तो आपके मुंहों पे जो है ना कालिक पड़ जाती है, आपको समझ में नहीं आता। भाई दरख्त तो मैं मान रहा हूं, मैंने दाना, मैंने बीज, मैंने तुखम मैंने जमीन में डाल दिया, उसने अपनी हस्ती मिटा दी। क्या किसी ने आम के दरख्त का बीज बोया हो, उसको अखरोट मिला है? नहीं। इंजीर मिला है? नहीं। जो बोएंगे तो वही आएगा ना। अब वो आपने बीज बोया, वो बीज मोलके की सूरत में निकला, वो मोलका जो है वो शाखों की सूरत में आया, पत्ते हुए, फूल निकला, फूल के बाद वही फल दोबारा आया, और जो जमीन में था वही आके कहा कि मैं पूरा फल हूं, मैं पूरा दरख्त हूं। क्या कभी आप किसी भी शाख से पूछो कि आप मुकम्मल हो, शाख कहेगी नहीं जी मैं मुकम्मल नहीं, मेरे बाद आ रहा है। फूल से पूछो आप मुकम्मल है, वो कहेगा कि नहीं मेरे बाद आ रहा है। जब फल आ गया आप उससे पूछो आप मुकम्मल है, वो कहेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं तना भी हूँ, मैं पत्ता भी हूँ, मैं दरख्त की शाखें भी हूँ, मैं दरख्त की जड़ें भी हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ हूँ, सबसे आखिर में आया।
سب سے آخر میں آیا. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو. آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت شروع ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا گیا, اور سب سے آخر میں اس کائنات عالم کے حسن آ گئے. تو آپ نے کیا کہا؟ دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبہ ہمیں دارن تو تنہا داری. سبحان اللہ. اس کا حسن اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ میں دیکھو, اگر عیسیٰ علیہ السلام کا جمال دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ میں دیکھو, موسیٰ علیہ السلام کی جلال دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ میں دیکھو, سلیمان علیہ السلام کی جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ میں دیکھو. 1,24,000 انبیاء کی تمام روحانیت کو اکٹھا کرو تو وہ جلوہ مصطفیٰ میں نظر آئیں گے, جلوہ مصطفیٰ میں نظر آئیں گے میرے بھائیوں. تو معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننا ہے تو سمجھنا بھی پڑے گا, کیونکہ ہم اگر آقا کے غلامی کے دعوے دار ہیں تو آقا کے طریقہ کار پر بھی چلنا پڑے گا, ان کا اسوہ حسنہ بھی اختیار کرنا پڑے گا. ہم نے نفرتوں کے بیج کو بھی ختم کرنا پڑے گا, کیونکہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین تو حضور کیا ہے؟ رحمت للعالمین. جس طرح ہم نے جو ہے روشنی کو نہیں پکڑ سکتے, اسی ترتیب سے روشنی پوری کائنات عالم کے لیے ہے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی تمام کائنات عالم کے لیے ہے. جتنے پیغمبر آئے ان کی امت موجود تھی, آقا کی امت موجود نہیں. کیوں موجود نہیں؟ اس لیے آقا کے بارے میں, سرکار کے بارے میں کلام میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. کہہ دو اس نسل انسانیت سے کہ میں تمام نسل انسانیت کا رسول بن کے آیا ہوں, نہ میں عرب کے لیے, نہ میں عجم کے لیے, میں یورپ کے لیے, میں امریکہ کے لیے, میں ایشیا کے لیے, میں مشرق کے لیے, میں مغرب کے لیے, بلکہ کائنات عالم میں جتنے عالمین ہیں میں ان کے لیے رحمت بن کے آیا. ایک عالم نہیں, جتنے عالمین ہو سب کے لیے رحمت بن کے آئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے, یہ زندہ معجزہ ہے, زندہ معجزہ سرکار کی ذات ہے. دوسرا, سرکار کی جب پیدائش ہوئی اس رات جو ہے مکہ میں ایک یہودی تاجر جو راہب بھی تھا, اپنے علوم و فنون پہ بڑا اس کو ناز بھی تھا, اس رات جو اہل قریش بیٹھے ہوئے تھے, محفل سجی ہوئی تھی, اسے کہا کہ جی آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے, آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو عظیم الشان مقامات والا اور اعزازات والا ہے. تو اہل قریش نے کہا کہ جی ابھی تک تو ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے, صبح صادق کا ٹائم ہے, یہ محفل سجی ہوئی ہے. تو انہوں نے جا کے معلومات کی تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کے پوتے عبداللہ کے بیٹے حضرت آمنہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا. آکے اس یہودی سے کہا کہ جی ہاں جی قریش کے بنو ہاشم کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا. اب وہ کہتا ہے کہ ذرا اگر میں ایک عرض کروں تو میری بات مانو گے؟ بولو جی آپ تو یہاں رہتے ہو, ہم آپ کو جانتے ہیں, مجھے اس گھر کو لے کے چلو. وہ گھر کو لے کے چلے گئے. جب گھر کے نزدیک گیا تو برا ایک عرض کرتا ہوں میں, وہ بچے کا دیدار مجھے کرا دو. چلو جی, انہوں نے وہاں پر عرض کیا تو عبد المطلب کی کنیز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اٹھا کے لے کے آتے کے ساتھ ہی جیسا دیکھا ہے تو یہودی بے ہوش ہو گیا. تاریخ کے عالم میں ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے, جلد نمبر 2 میں پورا واقعہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو یہودی کیا ہوا, بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو پوچھے بھئی کیا عجب تماشا تم نے کیا, پہلے تم نے درخواست پیش کی, ہم نے درخواست پوری کی, تو تم کیا کرو؟ وہ کہتا ہے کہ جی
اے بنو ہاشم، اے بنی اسماعیل والو، تمہارے پاس رحمت کا در کھل گیا۔ یہ وہ وجود ہے جس کے لیے کائنات بنی ہے۔ یہ وہ وجود ہے جس کے لیے کائنات بنی ہے، اور اس کو میں تاب نہیں لا سکتا، کیونکہ اس کی روحانیت جو ہے پورے کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا ذکر ہمارے تورات میں موجود ہے۔ ابھی پیدا ہوئے ہیں، پہلا ہی دن ہے اور یہ پتہ چل رہا ہے۔ دوسرا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب پیدا ہو رہے ہیں تو خانہ کعبہ کے تمام بتوں سے ایک آواز آ رہی ہے، جس طرح کسی بلی کراتی نہیں ہے، یہ درد سے کرا رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے کہ جی ہمارے دن ختم ہو گئے، کیونکہ حق آ گیا، اس گھر کا مالک آ گیا، کائنات عالم کا مختار آ گیا ہے۔ یہ ہے، تمام تواریخ میں لکھا ہے، یہ تمام تواریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار کی جب ولادت باسعادت ہو رہی تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کے ٹائم پر اہل فارس کے جو بڑے بڑے ان کے برج تھے وہ گر گئے، پلر گر گئے۔ کیوں گرے؟ بتا رہے تھے یہ نظام ختم ہونے والا ہے، یہ اس کائنات عالم کا مالک آ گیا، مختار آ گیا۔ کون کون سے معجزوں کا ذکر کریں گے؟ آج تو ناسا بھی مان رہی ہے ایک معجزہ ہے سرکار کو، بے شک آج ایک ناسا بھی مان رہی ہے، سائنس مان لی اس چیز کو کہ کبھی چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، اور کس نے ٹکڑے کیا؟ وہی مالک ہی کر سکتا ہے نا۔ گھر کے مالک کو پتا ہے میرے گھر میں کیا کیا ہے، تو اس کائنات کا مالک تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ معجزہ بتا رہے ہیں۔ اے قریش، اے عرب و عجم والو، میں ایک ایسا منظر دنیا کو بتاؤں گا کہ دنیا نے نہیں دیکھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیا دیکھیں، کیا بتائیں گے آپ؟ میں چاند کو 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا، آ جاؤ دیکھ لینا، ٹائم مقرر ہو گیا، 14ویں کا چاند ہے، چاند بھی پورے اپنے جوبن پہ ہے، اس کی رونق جو ہے پوری جوبن پہ ہے۔ ایسے ٹائم پر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ہے آپ نے انگلی کا ایک اشارہ کیا اور چاند کیا ہوا؟ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور یہ نظارہ خالی عرب نے نہیں دیکھا، عجم نے بھی دیکھا۔ ایک کیرلا کا راجا تھا جو بیٹھا ہوا تھا اپنے مکان میں، اپنے مکان میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے مکان میں، اپنے محل میں اوپر چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے جو ہے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے جوتشیوں کو بلایا، اپنے پنڈتوں کو بلایا، اور اس نے کہا یہ کیا معجزہ ہے بتاؤ۔ اس نے اپنے جوتشیوں کو کھولا، اپنی کتابوں کو کھولا، اور انہوں نے کہا کہ آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شالمدیب عربستان میں پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ ان کی نشانی ہے، آخری پیغمبر کی نشانی۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس پیغمبر کی امت ہیں۔ اب یہ کیا حالات ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں، ہم 1.25 ارب کی آبادی والے، 1.25 ارب ہے ہم، کیا ہمارا روب مسلم ہے؟ ہمارا روب ہے؟ آج تو ہم بھائی آپس میں دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوئے ہیں۔ ہم نے مساجدیں تقسیم کر دی، ہم نے نصاب تقسیم کر کے رکھ دیا، ہم فرقوں میں منقسم ہو گئے، ہم ذاتوں میں منقسم ہو گئے، ہم مسلکوں میں منقسم ہو گئے۔ آج ہمارا تماشا دنیا دیکھ رہی ہے۔ کیوں دیکھ رہی ہے بھائی؟ کلمہ تو نبی کا پڑھ رہے ہیں آپ، درود پہ پڑھ رہے ہیں آپ،
نماز تو قبلہ رخ ہو کے پڑھ رہے ہیں، نماز میں درود پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف آپ کر رہے ہیں، حج اور عمرہ آپ کر رہے ہیں، زکوٰۃ و خیرات و صدقات آپ دے رہے ہیں، رمضان کے روزے آپ رکھ رہے ہیں، آپ کا روب ہے آج مسلمانوں کا کیا کیفیت ہے؟ آج مسلمانوں کی زوال کی کیفیت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا ہے، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اصول کیا تھے سرکار کے؟ سرکار کے اصول، سرکار کا اصول جو تھا، جب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ کے 99 صفات میں نبی صفت نہیں، اللہ کے 99 صفات میں نبی صفت نہیں ہے، اور سرکار کے 99 صفات میں نبی صفت ہے۔ جب خود تشریف لے کے آگے تو سلسلہ نبوت کیا ہوا؟ ختم ہو گیا، وہ در بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، کتابیں مکمل ہو گئی، جب قرآن آ گیا دین مکمل ہو گیا۔ کس طرح مکمل ہوا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بھئی جب نعمت مکمل ہو گئی، مخلوق موجود ہے، تو ان کی ہدایت کا تو کوئی ذریعہ ہوگا نا، ان کو تو کوئی ہدایت دی جائے گی، تو ہدایت کس طریقے سے دی جائے گی؟ ہدایت دینے کے لیے اللہ جل شانہ نے آپ پر رحم کیا۔ کس طرح رحم کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں موجود، ام سلمہ کے گھر میں موجود ہیں، اور ایسے موقع پر کیا ہو رہا ہے؟ نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اب مباہلہ ہوگا، اب کیا ہوگا؟ مباہلہ ہوگا۔ ام سلمہ کے گھر میں موجود حضرت ام سلمہ جو امہات المومنین سے ہیں، اما جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک چادر لاؤ۔ آپ نے چادر لائی، اپنے اوپر ڈالی، اور 4 افراد اور ہیں۔ کون ہے وہ؟ حضرت اما جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مولا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، 4، اور 5ویں ہوئے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 75۔ تو سرکار فرما رہے ہیں میرے بعد اس کائنات عالم کی ہدایت دینے کے لیے، روحانیت دینے کے لیے، اور تصوف پہ چلنے کے لیے اس خاندان کا میں نے انتخاب کر لیا۔ جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو اس سے عداوت رکھے گا وہ مجھ سے عداوت رکھے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ یہ 75۔ اور یہ انتخاب ابھی کا نہیں ہے کہ سرکار نے کیا، سرکار نے فرمایا۔ ایک تاریخ، ایک ضخیم کتاب ایک بندے نے لکھی، اسے لکھا کہ بھائی جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اس کشتی کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی تھی، اس تختی کے اوپر پنجتن پاک کا نام موجود تھا۔ یہ بغیر تحقیق کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے اوپر تحقیق ہوئی۔ جب یہ کشتی ملی 2 سال تحقیق پہ لگے اس کی زبان سمجھنے کے لیے، اور تحقیق کرنے والے کو دہریہ خدا کے منکر وہ تحقیق کر رہے ہیں، انہوں نے لکھے کہ ایک نام لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نام لکھا ہوا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نام لکھا ہوا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نام لکھا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا نام لکھا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کائنات عالم میں جس طرح
میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رحمت للعالمین. تو اللہ کی ربوبیت تو تقسیم ہو رہی ہے تو رحمت بھی تقسیم ہونا تھا، اور رحمت تقسیم کرنے کے لیے سلسلہ ولایت کو آپ نے شروع کر دیا. اور سلسلہ ولایت کا انتخاب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. پھر آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. پھر آپ نے فرمایا حسین منی وعنا من الحسین. اس سلسلہ شروع ہو رہا ہے ولایت کا سلسلہ. تو ختم نبوت کے بعد آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمیت کے بعد 300 سال جو خیر کے چلے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 قرن خیر کے گزرنے کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا 1000 سالہ دور کا. یہ تھا سلسلہ ولایت کا. اور ولایت کے اس دور کے جو سرتاج ہے وہ سیدنا عبد القادر معین الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ یہ الحسن والحسینی خاندان کے چشم و چراغ ہے. یہ سلسلہ چلا رہا ہے. ہمارا نسب، ہمارا شجرہ بھی یہی جاتے ہوئے پھر حسین سے ملتا ہے. یہ ڈیوٹی ہے ہماری. ہم صرف آپ لوگوں کو جگانا چاہ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے دلوں میں حب رسول کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، نفرتوں اور عداوتوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ہم بغض و عناد کے اس پورے گھنگور گھٹاؤں سے امت مسلمہ کو نکال کے دوبارہ روحانیت کی طرف گامزن کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ لوگ کو تیاری کرنا پڑے گا. تو آج کی یہ محفل جو آپ لوگ آئے ہیں اس بارش میں، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جل شانہ آپ کا آنا اپنے دربار میں قبول کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں. آپ کی قلب کے اندر کی جو ہے جو کثافت ہو وہ لطافت میں بدلے، زمانے کا عرفان ہو اور زمانے کے تقاضے کے مطابق آپ عمل کر سکیں کہ جس نے زمانے کے تقاضے کے مطابق عمل کیا وہ کامیاب ہو گیا. تو میرے بھائیوں سمجھنا ہے آقا کریم کی ذات اطہر کو. خالی نعرے لگا کر، خالی سبحان اللہ کہہ کر، خالی جو ہے لنگر کھا کے مقصد حل نہیں ہوتا. مقصد یہ ہے کہ یہ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا. یہ جان اس کی راہ میں فدا کر دیں. بلا بدل آپ کو اللہ نے دیا ہے، آنکھیں دی ہے، ہاتھ دیا ہے، حس دیا آپ کو، پھر عقل دیا، شعور دیا، فہم دیا، ادراک دیا آپ کو، پھر انسان بنا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا رب نے. کتنا احسان ہے اس کا. اتقوا اللہ حق تقاتی، کیا اس کا حق ادا کر رہے آپ؟ میرے بھائیوں آج حق ادا کرو. فتنوں سے بچو. فتنوں کا زمانہ ہے یہ، ارتداد کا زمانہ ہے یہ. آج دجالی طاقتیں یاجوج و ماجوج کی صورت میں آج فساد برپا کر رہے ہیں. آج میڈیا کا دور ہے، دجل و فریبی کا دور ہے. آج ہم نے اسوہ حسنہ کو اپنا جو ہے نصب العین بنانا ہے. ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی پہ عمل کرنا ہے. ہم نے مجسم قرآن کو پکڑنا ہے. ہم نے قرآن کی آیتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. نہیں تو یہ وقت بیٹا چلے جا رہا ہے، یہ گزر رہا ہے، بہت سے چلے گے، ہم بھی چلے جائیں گے. کر کے وہ عمل جاؤ کہ وہ چھوٹا سا کمرہ آپ کا گلے گلزار ہو جائے. کیوں انہیں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے؟ کیوں آج 11ویں شریف منائی جا رہی ہے؟ کیوں وہاں پر جو ہے تترا صاحب کی نگری کہتے ہیں؟ کیوں ملتان کو اولیاء اللہ کا مسکن شہر کہتے ہیں؟ کیوں جو ہے یہاں پر اجمیر بابا کا تذکرہ چلتا ہے؟ کیا کبھی سوچا ہم نے آپ کی طرح تھے ہو نا؟ اوپر سے تو نہیں آئے تھے، اسی زمین کے تھے. تو میرے بھائیوں انہوں نے اپنے آپ کو بدلا. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بدل دیا.
اپنا تزکیہ نفس کیا، نفس امارہ سے نکل کے لوامہ اور لوامہ سے نکل کے مطمئنہ میں داخل ہوئے، عابد بنے، عابد بنو، پھر کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کبھی ہم نے سوچا ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے ہم نے کہ بھئی ایاک نعبد، ہم تیری بندگی کر رہے ہیں، آپ تو فرد واحد کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پھر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بندگی کر رہے ہیں، صیغہ جمع ہے، صیغہ واحد نہیں ہے۔ پھر کیا ہے یہ؟ کبھی سمجھے؟ آپ کائنات صغیر ہو میرے بھائیو، آپ کائنات صغیر ہو، پوری کائنات آپ میں موجود ہے۔ سنرہم آیاتنا فی الآفاق فی انفسہم آپ میں موجود ہے، ہر چیز آپ میں موجود ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بس اس کائنات عالم کے اس نظام کو، اس ترتیب کو میں سمجھوں پہلے کہ اگر میں کائنات صغیر ہوں، یہ کائنات کبیر ہے، تو ایک اور ایک بھی تو ہے، وہ ہے قرآن حکیم۔ ان تینوں کا تقابل تو کریں، جو کچھ کائنات میں ہے وہ انسان میں ہے، جو کچھ انسان میں وہ قرآن میں ہے، کوئی جدا نہیں ہے۔ آپ کھولیں قرآن کو، کہیں سے بھی کھول کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ بقرہ پڑھے، سورہ نساء کو کھولے، سورہ یاسین دیکھے، سورہ مزمل دیکھے، سورہ طٰہٰ دیکھے، جو دیکھنا ہے دیکھیں آپ، اس میں آپ نظر آئیں گے میرے بھائیو، آپ سے جدا نہیں ہے، کلام آپ سے متقاضی ہے، آپ سے متقاضی، اس سے متقاضی، آپ کے گھر سے متقاضی ہے، آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ آپ اس سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، آج کے دور کے اس فتنے سے بچنا چاہتا ہوں میں، آج کی اس دور کی دلدل سے نکلنا چاہتا ہوں میں، آج جو افطری کی کیفیت ہے، آج جو بے چینی بے سکونی کی کیفیت ہے، آج جو مسلمانوں میں جو انتشار آ چکا ہے، مسلمان جو مغلوب ہو چکے ہیں، اس کا کوئی حل ہے؟ سورہ صف کو کھولو تو کھول کے رکھ دے گا آپ کو، پھر آپ کو بولے گا، قرآن کیا فرمائے گا؟ بولے گا پہلے جی اپنے قول و فعل کو ایک کر لو، اللہ اکبر، پہلے کیا بولے گا؟ اپنا قول و فعل کو ایک کر لو۔ اب ٹٹولو اپنے آپ کو، گھر سے نکلو بازار کو، بازار سے نکلو آپ محلے میں جاؤ، اپنے رشتہ داریوں کو دیکھو، اپنے دوست و قارب کو دیکھو، اپنے قول و فعل کو دیکھو، آپ کتنے سچے و کھرے ہیں۔ پھر قرآن بتا رہا، پھر کیا کہہ رہا ہے؟ پھر کہہ رہا ہے، پھر تجارت بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارتہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 1400 سال پہلے، 1500 سال کے قریب ہو رہے ہیں، سورہ صف کو نازل ہو کر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ایک دور آ جائے گا تجارت کا ہوگا۔ یہ دور تجارت کہے گے نہیں ہے، آپ کے دوستیاں تجارت پر، آپ کے رشتہ داریاں تجارت پر، آپ کی دشمنیاں تجارت پر، آپ کے ہر محلے سے لے کر آپ پورے کائنات میں پھیل جاؤ، اگر اس کائنات کے عالم میں دو ملکوں کی دوستیاں ہو رہی تو غرض کیا ہے؟ تجارت ہے، سی پیک بننا ہے تجارت ہے، واٹر چینل بننا ہے تو تجارت ہے، سب تجارت ہے۔ ایسے دور میں اللہ فرما رہے وہ دور ہوگا تجارت کا، اس دور تجارت میں تجارت کے لیے کیا شرط ہے؟ ایگریمنٹ شرط ہے، دو بندے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ سے تجارت کر رہا ہے، کیا تجارت کر رہا ہے؟ اوپر کی آیتیں دیکھیں، شروعات دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت بتا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا دے؟ یہ دردناک عذاب آج کل ہے، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کچھ بوسنیا میں ہوا، جو کچھ جو ہے نا افغانستان میں ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا؟ برما کے اندر مسلمان خواتین کو، مسلمان بچوں کو اور ان کے شوہروں کو، ان کے گھر والوں کو ایسا کاٹ رہے ہیں جس طرح گاجر مولی کاٹتے ہیں، دردناک عذاب۔ کیا فرما رہے اللہ؟ میں تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا دوں، کیا کرنا ہے؟ 5 شرائط دی۔ کیا شرائط دی؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالک
خیر لکم ان کنتم تعلمون. دوبارہ پر ایمان لاؤ. کس پہ؟ اللہ اور اس کے رسول پہ. خطابت کس سے؟ مومنین سے جو ایمان لے کے آئے. اس سے پتہ چل رہا ہے اس آخری زمانے کا مسلمان دنیا میں اتنا غرق ہو جائے گا، یہود و نصارہ کی ناقالب میں اسلام کے حقیقی پیغام کو بھلا دے گا. تو اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ مومنوں اپنے ایمان کی تجدید کر لو اور کیا کرو؟ جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اور اپنے نفس سے. اور یہی تمہاری بھلائی ہے. پھر اس کے نیچے آئے گا نا کہ جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ اتنا نوازے گا کہ تم اس کی جو ہے نا اس کی رحمتوں کو سکیڑ ہی نہیں سکو گے. تو یہ دور جو ہم اور آپ گزار رہے ہیں یہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا ہے، یہ دور غلبہ اسلام کا ہے، یہ دور ہندوستان کے مسلمان ہونے کا ہے. پھر یہاں سے دین کا غلبہ ہوگا، اس کے لیے تیاری کرو. یہ ہے بتا رسول سب. تو میرے بھائیوں بات بڑی طویل اگر شروع کرے سرکار کی تو یہ بہت، یہ جو ٹائم ہے نا گزرتا چلا جائے گا، لمحے گزرتے چلے جائیں گے. سرکار کی اوصاف، سرکار کی تعریف، سرکار کی حمد و ثنا ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ پوری کائنات آپ کی حمد و ثنا میں موجود ہے. بولتے نا قیامت قائم ہوگی نا، ہوگی نا قیامت قائم. اللہ بولنے والا کوئی ہوگا یہاں پر، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو اللہ اپنے ملائکہ کے ساتھ سرکار کی جو ہے حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. سورہ الاحزاب میں اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ. تو کتنی تعریف اللہ بیان کر رہا ہے. اور آپ فرقوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے ہیں تو ہم نے فرقہ واریت کے اس زہر کو ختم کر کے دوبارہ اس رسی کو پکڑنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ 1400 سال کا پرانا وہ نصاب ہم نے اس زمین پر لانا ہے. ہم نے خلافت علی منہاج النبوت کو قائم کر کے جو سرکار کی تذلیل ہو رہی وہ ہم نے ہم سے بدلنا ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے پوری کائنات کا نظام اللہ اپنے ملائکہ کے ساتھ ڈیوٹی دے رہا ہے. تو آپ اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں آپ پھیلے اس ذکر کو قائم کریں، پھیلاتے چلے جائیں. کیوں پھیلاتے چلے جائیں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے. پوچھا آپ سے جائے گا قیامت کے دن کہ آنے رسول آیا تھا، آپ کو پیغام دیا کہ نہیں دیا؟ زمانے کا عرفان کرایا نہیں کرایا؟ فرقہ واریت کے اس دلدل سے بچانے کی تلقین کی کہ نہیں کی؟ پوچھے گا قیامت کے دن. وہ کیا دو گے اس ٹائم پر؟ مال، اولاد، جائیداد، یہ تو سب یہاں لے جا رہی بھائی. یہ تو فتنہ ہے، رہ جائے گی یہاں پر. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب خیر عملا. یہ مال، اولاد، یہ سب تو یہاں لے جا رہی نا. کیا ساتھ لے کے جا رہے آپ؟ عمل صالح لے کے جا رہے. جو صلاحیتیں آپ کو رب نے دی اور صلاحیتیں آپ لے کے جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں جو صلاحیتیں آپ کو رب نے دی اس کو استعمال کریں. یہ ڈیوٹی ہے آپ کی. وہ چھوٹا بچہ ہو یا بزرگ ہو یا جوان ہو، اس کی ذمہ داری ہے یہ کس پیغام کو لے کے پھرے اور کہے کہ بھئی غزوۃ الہند کے لیے ہم نے تیاری کرنا ہے. کیونکہ یہ ہندوستان جو ہے یہ بہت بڑا چالاک عیار دشمن ہے آپ کا، کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے آپ کے اوپر. اور یہ معجزہ ہے میرے آقا کا. غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود ہو. تو سنن النساء جلد نمبر 2 باب غزوۃ الہند کی 2 مستند حدیثیں ہیں. سرکار فرما رہے ہیں، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غزوۃ الہند. اللہ اکبر. سرکار فرما رہے ہیں کہ میں وعدہ کر رہا ہوں
کس کے ساتھ؟ ہندوستان کے ساتھ غزوے کا. یہ آپ کو نعمت دے رہا ہے اللہ. یہ نعمت آپ کو ملنے والی ہے. یہ اگر آپ نہیں کریں گے، شاعر نے کیا خوب لکھا ہے نا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے حیا یورش و تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کیونکہ اسلام مقید نہیں ہے، اسلام لامحدود ہے. دوسری قوم کو اسلام کے آغوش میں لا کر اس سے کام لے لے گا. بغداد تباہ ہو گیا، ہر چیز تہس نہس ہو گئی، کچھ نہیں بچا. تو میرے بھائیوں، یہ محفل ذکر مصطفیٰ ہے. تو ذکر مصطفیٰ کے لیے پہلے اپنے اندر وضو و طہارت کو پیدا کریے. بغیر نماز وضو کی نماز ہوتی؟ جگہ پاک بھی ہونی چاہیے، کپڑے پاک بھی ہونے چاہیے، اور وقت جو ہے عصر کا ہو اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، وہ ہوتی ہے؟ عصر کی وقت پہ عصر کی اذان، عصر کی نماز ہوگی. تو میرے بھائیوں، یہ دور کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ دور ہے گواہی دینے کا. اور گواہی دینے کے لیے کیا شرط ہے؟ گواہی دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ پاگل نہ ہو، مجذوب نہ ہو، آنکھوں والا ہو یعنی بینا بھی ہو، کانوں والا ہو یعنی گنگا بھی نہ ہو، بہرا بھی نہ ہو، گنگا بھی نہ ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، شعور والا ہو، تو گواہی اس کی قبول ہوتی ہے. کیا کبھی کسی نے کسی جانور کا قربانی کرنا ہے تو کیا اس کی سینگ نہیں ہے، اس کا ایک ٹانگ نہیں ہے تو قربانی ہوگی؟ تو اس کے لیے شرط موجود ہے. تو آپ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، شعور والے بھی ہو، آنکھ والے بھی ہو، صرف دل والے بن جاؤ. سبحان اللہ. صرف دل والے بن جاؤ. جب اس دل پہ محمد مصطفیٰ کی مہر جب لگ جائے گی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. تیرا امام میرا امام، قائم مقام قائم مقام، دین کا امام دنیا کا امام، قائم مقام قائم مقام. قائم تیری قدرت، کلمہ پڑے گا بھارت، قائم تیری قدرت، کلمہ پڑے گا بھارت، قائم تیری قدرت، کلمہ پڑے گا بھارت. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ ایسے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اتنا مضمون کی جو توالت میں نے دی ہے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہم ذکر کو سمجھے، مولود مصطفیٰ کو سمجھے، آقا کی ذات کو سمجھے. کیونکہ آقا کی ذات اور آقا کے صفات کا ذکر کس میں ہے؟ تورات میں، انجیل میں، غزل و غزلات میں. الغرض جتنی بھی کتابیں ہیں اس کائنات عالم میں، صحف ابراہیم و موسیٰ کہا نا قرآن نے، پھر زبر اولین کہا، جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں ذکر سرکار کا موجود ہے. یہ ہے سوانح حیات. جس طرح میں نے کہا نا کہ سوانح حیات، آقا کی سوانح حیات آپ سے پیدا ہونے سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے آپ کا نام مبارک، اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود. کہاں پیدا ہوں گے؟ مکہ میں. مکہ کی آبادی اس ٹائم پر کتنی ہوگی؟ کلکولیٹڈ فگر ہے، 60,090 نفوس پر وہ علاقے کی آبادی ہوگی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. اس مکہ کی آبادی کے بارے میں سرکار کی پیدائش سے پہلے لکھ رہے ہیں، ہزاروں سال پہلے اتنی آبادی ہوگی. پھر یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا ہوگا. اللہ، ہو چکا ہوگا.
ہے کہ آپ کا نکاح کس سے ہوگا؟ مکہ کی رانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگا. اور یہ لکھا کیا جا رہا ہے؟ لکھ رہے ہیں کہ وہ نکاح کا پیغام وہ رانی خود دے گی. رانی خود دے گی. یہ بھی نہیں دیے کیا سرکار کا خواہش ظاہر کی تھی؟ یہ تو لکھا ہوا ہے. یہ ہے سوال حیات سرکار کی. پھر شق القمر کا واقعہ. پھر یہ لکھ رہے کہ آپ کے نواسے ہوں گے 2. پھر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ کربلا معلیٰ میں ایک نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. پوری تاریخ جس کو قرآن نے کہا نا کہ سطر لکھا ہے، لفظ مستور لکھا ہے. مستور سطر بائی سطر، پیراگراف بائی پیراگراف پورا لکھا ہوا ہے. تو آپ کا آنا بھی تحریر، آپ کی تبلیغ بھی تحریر، آپ کی ہجرت بھی تحریر، آپ کے غزوات بھی تحریر، آپ کا فتح مکہ کرنا بھی تحریر. ہر ایک تحریر موجود تھی. ایسے پیغمبر ہیں ہمارے، ایسے ہم اس پیغمبر کی امت ہے، کیوں نہ ہم پھر فخر کریں؟ جس پہ فخر اللہ کر رہا ہے، جس پر فخر انبیاء نے کی. کس طرح فخر کیا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالُوا أَأَقْرَرْتُمْ وَأَقَرْنَا ذَلِكُمْ عِسْرِي. اللہ جل شانہ جو ہے کائنات عالم بنانے سے پہلے ایک آواز لگائے. کیا آواز لگائے؟ الست بربکم. آواز لگائے، ندا لگائے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا. وہاں معاہدہ ہوا ہے، میثاق لفظ استعمال ہوا ہے. میثاق معاہدہ ہوا ہے. معاہدہ ہوتا ہے تحریری ہوتا ہے نا. اللہ تحریری معاہدہ کر رہا ہے. کس سے کر رہا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی ارواح سیدہ سے کہ تم کو میں نبوت بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تمہارا کو میں مبعوث بھی کروں گا، لیکن جب تمہارا مصدق آ جائے، جب تمہارا تصدیق کرنے والا آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے. مصدق کون ہے بھائی؟ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی تصدیق نہیں کرے، تصدیق نہیں کرے. کوئی پیغمبر نے دوسرے پیغمبر کی نبوت کی، اس کی جو ہے شریعت کی تصدیق نہیں کی. سرکار تصدیق کر رہے ہیں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ نبی جو آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ان کی تصدیق کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہم تصدیق کر رہے ہیں، سب کو مان رہے ہیں. ہم نے جگہ دی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو ہم نے یہاں جگہ دے دی. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو جو ہے نا فوقیت نہیں ہے، ایک دوسرے پر فوقیت نہیں ہے، برابر ہیں. تو آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک آ گئے تو ہم کیا بولتے ہیں ان کو؟ آدم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تک علیہ السلام بول رہے. جب سرکار تشریف لے کے آ گئے تو آپ وہاں علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ ہم سب کیا بولتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پڑھتے ہم. درود ہم اکیلے نہیں پڑھ رہے، اللہ خود پڑھ رہا ہے، ملائکہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے. یہ ڈیوٹی آپ کو دی ہے. تو یہ مصدق آ گئے، وہ مصدق آ گئے تصدیق کر کے. کون سا دین لے کے آئے؟ دین اسلام. آپ کو کیا نام دیا؟ مسلم. مسلم سے آگے کیٹیگری کیا ہے؟ مومن. اس کے علیحدہ معیارات ہے. کبھی موقع ملا تو مومن کے اوپر اور مسلم کے اوپر کبھی انشاءاللہ تعالی ایک لیکچر دیں گے، اس پہ بات کریں گے کہ بھئی کیا مقام ہے، مومن کا مقام کیا ہے، مسلم کا مقام کیا ہے. سمجھتا ہے پہلے، کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جب تک کہ آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے. یہ مقامات ہے بیٹا، 9 لاکھ مقامات آسمانی اور روحانی ہیں. یہ 9 لاکھ مقامات تو کئی سرکار کا وجود عرفہ اللہ موجود ہے.
رہ گئے انبیاء کے مقام نیچے، اپنے اصحاب کو برعرش مولا دیکھا، ایسے اصحاب کے مولا کو شفیع کہتے ہیں، وہ شفیع ہو نہیں سکتا جو بسا ہو تنہا، کیونکہ عرش مولا پر جب سرکار تشریف لے گیا اکیلے نہیں تھے، اکیلے نہیں تھے، اصحاب ساتھ تھے، پھر ندائی وہاں پر قف یا محمد ان ربک مصلی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا توقف فرمائیے، آپ کا رب آپ کے اوپر تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، تو کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ کیا پڑھ رہا تھا انہیں؟ اور تو سرکار کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا۔ آج جو حمد و ثنا یہاں پر ہوئی، جو نعتخوانوں نے جس طریقے سے رنگ بھرا، ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، مجاہد نے بہت اچھے طریقے سے سما باندھا، بچوں نے باندھا، یہ سما ہے جو قلب کو منور کرتا ہے، یہ اور آپ لوگ کی زبان میں اور تاثیر دے تاکہ دلوں میں جاگزین ہوئے، ہم نفرتوں کے سوداگر نہ بنے، ہم محبتوں کے سوداگر بنے، ہم مسلمانوں کو گلے لگائیں، نفرتیں ختم کر کے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق دوبارہ چلنے کی توفیق دے ہمیں، اور ہم چلیں، ہم دین کو غالب کریں۔ آپ لوگ دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائیں گے؟ لگائیں گے نا؟ ہاں لگانا ہے آپ سب نے، یا آپ نے عہد کیا ہوا ہے اپنے رب کے ساتھ، اگر یہاں آج عہد کر رہے ہیں تو سورہ صف کی آیتوں کو پھر دیکھ لینا، قول و فعل کے سچے ہونا ہے، بنیان مرصوص کہا، سیسا پھیلائی ہوئی دیوار پہ بننا ہے، ہم نے نفرتوں کو ختم کرنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کو اصول اپنانا ہے۔ تو یہ پورا سلسلہ، تو میں نے جن آیتوں کی تلاوت کی وہ پورا جو ہے نا میں نے آسمانی خاکہ پیش کیا، کیونکہ سرکار کیا بن گئے؟ شاہد، مبشر، نذیر، تین علیحدہ ہے، اس میں شاہد کی پوری دیا نا، شہادت دینے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ مبشر کس کو بولتے ہیں؟ بشارت دینے والا، نذیر کس کو بولتے ہیں؟ ڈرانے والا، واہ کیا بشارت دے رہے آپ کو، جنت کی بھی بشارت دے رہے، دوزخ سے بھی ڈرا رہے آپ کو، اور شاہد بھی بن رہے۔ پھر علیحدہ ایک جگہ پر سورہ بے اللہ جل شانہ شاہد و مشہود کے کلیدہ بڑا بیان ہے، وہ شاہد و مشہود کا، کہ قرآن فجر میں پڑھو، قرآن جب فجر میں پڑھتے کیا کرتے؟ فجر کا قرآن وہاں پر شہادت دیتا ہو، سبحان اللہ، شہادت دے رہا آپ کو، اور فجر کے بعد جو وہ تہجد، پہلے تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ ٹائم ہوتا ہے سو جاؤ تھوڑا سا آرام کر لوں، وہ پڑھے وہ نماز پڑھو تمہیں کو، تو وہاں پر آپ کو ایک چیز ملے گی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود کا عرفان ہوگا، وہاں تو مقام محمود کا عرفان، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کیا لکھے؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک ان یبعث ربک مقاما محمودا۔ پھر کیا فرما رہے؟ قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پھر اس کے نیچے کی آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ إِنَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخِلَ صِدْقٍ پورے أدخلنی مدخل صدق، صدق چاہیے، یہ صدق ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، شفا دے رہا ہے۔ آج کیوں قرآن جو ہے ہمیں جو ہے معاملات کو اٹھا رہا، ہم عامل قرآن سے محبت نہیں کر رہے ہیں، ہم مجسم قرآن سے بات جو ہے نا ہم نسبت نہیں جوڑ رہے ہیں، دوبارہ نسبت جوڑو۔ یہ تو شاہد و مشہود بن کے سرکار کیا ہوئے؟ پھر دوبارہ اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ سراج و منیرہ، یہ ایک سراج و وہاجہ ہے، دیکھتا ہوا اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، سراج و منیرہ وہ روشن سورج ہے، ایک دفعہ کسی کو دیدار مصطفیٰ ہو جائے تو خواہش یہ رہتی کہ بار بار دیکھوں، اور اس سورج کو ایک ہی دفعہ دیکھے تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، لیکن وہ سورج کو دیکھنے سے دل کو بھی قرار ملتا ہے، یہ ہے سراج و منیرہ۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت تیرا امام میرا امام قائم مقام قائم مقام دین کا امام دنیا کا امام قائم مقام قائم مقام قائم تیری قدرت کلمہ پڑے گا بھارت قائم تیری قدرت کلمہ پڑے گا بھارت نعرہ رسالت ماشاءاللہ. تو یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مولود سرکار کی مولود جو ذکر ہو رہا ہے بار بار دہرانے والے چیز کو ذکر کہتے ہیں. اسی لیے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. بھول گیا ہے ہم یاد دلانا چاہتے ہیں. اللہ کریم آپ لوگوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے, رحمتیں برکتیں نازل فرمائے, قرآن پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن مجید فرقان حمید سے وابستگی عطا فرمائے, اہل بیت سے اس طریقے سے انسیت و محبت دے جس طریقے سے ان کا حق ہے. مولا اپنا فضل و کرم جاری و ساری رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارے 17 صاحب چھوٹی سی نعت پڑھ کے جو ہے نا پھر سلام پڑھتے ہیں.